مردے نہیں سنتے، مگر لوگ مزاروں پر جا کر قبر والوں سے اپنی حاجات اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ان کے مشکل کشاں ہو اور ان کی مشکل کو حل کر دیں گے، حالانکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ بھی قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اندھا اور آنکھوں والا، روشنی اور تاریکی، چھاؤں اور دھوپ، زندہ اور مردے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ یعنی اے نبی ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ لیکن اگر لوگ ان کے وسیلے سے یعنی اولیاء اللہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ قرآن مجید سے اور صحیحین کی مری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران ہی تھے جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ صحیح بخاری میں حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا، نوف بکالے کا خیال ہے کہ خضر کے ساتھی موسیٰ وہ نہیں تھے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اللہ کا دشمن غلط کہتا ہے۔ ہمیں ابی بن کعب نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، موسیٰ بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میرا ایک بندہ رہتا ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے تم سمجھ لینا کہ میرا وہ بندہ وہیں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لے کر ٹوکری میں رکھ لی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت یوشع بن نون بھی روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک چٹان تک پہنچے، وہاں درخت پر وہ ٹوکری رکھ کر دونوں سو گئے۔ اسی دوران میں ٹوکری میں مچھلی تڑپی اور ٹوکری سے نکل کر سمندر میں جا گری۔ سمندر میں ایک راستہ بن گیا جس میں سے وہ مچھلی گزر کر چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگ گئے تو یوشع بن نون انہیں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے۔ چنانچہ 2 دن اسی طرح وہ لوگ سفر کرتے رہے۔ کچھ دن بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، لاؤ ہمارا ناشتہ، ہمیں تو اس سفر سے سخت مشقت یعنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ کو پہلے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی تھی، حتیٰ کہ اس جگہ سے آگے چل پڑے جہاں پہنچنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا، تب انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ آپ کے خادم نے آپ سے عرض کی، کیا آپ جانتے ہیں کہ مچھلی ٹوکری سے غائب ہو چکی ہے؟ میں نے اس کو سمندر میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا تھا، شاید شیطان نے یہ سب کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں وہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہی وہ راستہ تھا جہاں پہ ہمیں اللہ کا وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ وہ قدموں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس لوٹے۔ وہ دونوں اس جگہ پر جب پہنچے تو دیکھا ایک آدمی کپڑا اوڑے ہوئے وہاں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، السلام علیکم۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، اس سرزمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر بولے، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟
آپ نے فرمایا جی ہاں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں۔ حضرت خضر نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ اے موسیٰ، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک علم ہے جو اس نے مجھے سکھایا ہے اور وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اسی طرح ایک علم آپ کے پاس ہے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بھی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ چلنے پر ضد کرتے ہیں تو یاد رہے کسی بھی چیز کے متعلق مجھ سے سوال نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کے بارے میں آپ کو نہ بتا دوں۔ پھر وہ دونوں چلنے لگے، ساحل پر پیدل چل رہے تھے کہ ان کے پاس سے ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ وہ انہیں سوار کر لیں۔ انہوں نے حضرت خضر کو پہچان کر بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ جب وہ کشتی میں سوار تھے، آپ نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا ہے، آپ نے ان کی کشتی ہی توڑ دی کہ کشتی والے ڈوب جائیں، یہ تو آپ نے بہت بری بات کی ہے۔ حضرت خضر نے جواب دیا میں نے تو پہلے ہی تم سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا میری بھول پر مجھے سزا نہ دیجیے گا اور میرے معاملے میں تنگی میں نہ ڈالیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوا۔ اس دوران میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی اور سمندر سے چونچ بھر کر پانی پینے لگی۔ حضرت خضر نے فرمایا میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی معمولی اور تھوڑا سا ہے جیسا سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں جانے والا پانی۔ پھر دریائی سفر مکمل ہونے پر وہ کشتی سے نکلے۔ جب وہ کنارے پر چل رہے تھے، اچانک خضر علیہ السلام کو ایک لڑکا نظر آیا جو باقی لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور ہاتھ کے ساتھ اس کا سر جسم سے جدا کر دیا۔ اس طرح آپ نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو بغیر قصاص کے مار ڈالا؟ حضرت خضر کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ صبر نہیں کر سکتے؟ یہ واقعہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس مرتبہ مجھے معاف کر دیں، آئندہ اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ مجھے ہرگز ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر دونوں چلنے لگے۔ وہ ایک گاؤں کے پاس پہنچے۔ گاؤں والوں کے پاس آ کے انہوں نے کھانا طلب کیا، لیکن گاؤں والوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار گری ہوئی پائی، چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے وہ دیوار درست کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم نے ان لوگوں سے کھانا مانگا تھا، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر ان سے اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا بس یہ اب ہماری جدائی ہے، میرے اور تمہارے درمیان اب سفر باقی نہیں رہ سکتا، تم صبر نہیں کر سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں ان کی اور بھی باتیں ظاہر فرماتا۔